میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، ایک سماج گھروں اور افراد پر مشتمل ہوتا ہے۔ سماج میں رہنے والے لوگ اگر اچھے ہوں، ان کی زندگی میں اللہ کا خوف ہو، ان کی زندگی میں اللہ رب العالمین کے نازل کیے ہوئے دین کے مطابق جینا ہو، تو ایسا سماج اچھا سماج بنتا ہے۔ سماج کا بگاڑ گھروں کے بگاڑ سے ہوتا ہے، اور گھروں کا بگاڑ افراد کے بگاڑ سے ہوتا ہے۔ گھر میں رہنے والے اگر اچھے ہوں، دیندار ہوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں، تو گھر خیر و برکت والا ہوتا ہے، اس گھر میں سکون ہوتا ہے، اس گھر میں اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ لیکن اگر گھر کے اندر بے دینی ہو، اللہ کے حکموں کو توڑا جائے، عقیدے اور عمل کے اعتبار سے اس میں انحراف اور بگاڑ ہو، سوچ، قول اور عمل کے اعتبار سے اس میں لاپرواہی، بے دینی اور بے راہ روی ہو، تو ایسی صورت میں وہ گھر بھی برباد ہوتا ہے اور وہ سماج بھی برباد ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ سماج کی اصلاح کے لیے گھروں کی اصلاح کی جائے۔ ہر آدمی آج کہتا ہے کہ سماج، ماحول بگڑ رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں ماحول کے بگاڑ کا نتیجہ کس وجہ سے؟ یہ گھروں کے بگاڑ کی وجہ سے۔ اگر گھروں میں ماحول صحیح ہو جائے، بڑے اور بچے دین پر چلنے والے بن جائیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات اس گھر میں رائج ہو جائیں، تو اس گھر سے نکلنے والے افراد جب سماج میں پھیلتے ہیں تو خیر و برکت ہی آتی ہے، سماج بہتر سماج بنتا ہے۔ لیکن گھروں کی اصلاح کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، ایک عام طور سے ایک آدمی گھر میں کتنا وقت رہتا ہے؟ صبح اٹھ کے وہ کام کاج کے لیے نکل جاتا ہے، شام تھکا ہارا لوٹتا ہے، آ کے بعض اوقات کھانا پینا ہو جاتا ہے، اس کے بعد سو جاتا ہے۔ زیادہ تر حصہ گھر میں خواتین رہتی ہیں، اور جو اگلی نسل جو پل رہی ہے وہ ان کی گود میں ہوتی ہے، ان کی ماتحتی میں، ان کی تربیت میں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے شوہر کے بہت سارے فیصلے، اس میں خواتین کی ضرورتوں کا، چاہتوں کا بھی دخل ہوتا ہے۔ لہٰذا زندگی کے اعتبار سے، سماج کے اعتبار سے، گھر کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے آپ دیکھیں خواتین کا سماج کے بننے بگڑنے میں بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ اگر یہ خواتین دیندار ہو جائیں، ان کا مزاج صحیح ہو جائے، قول و عمل کے اعتبار سے، ظاہر و باطن کے اعتبار سے اگر وہ دین اسلام کی نمائندہ بن جائیں، تو اگلی نسل کا بننا بھی آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اگلی نسل خواتین ہی کی گود میں پل کر بڑی ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے سماج کو بہتر افراد فراہم کرنا یہ خصوصی طور پر خواتین کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے بھی کہ ساری سائنسی ترقی کا حاصل یہ ہے کہ افراد کو اگر شروع کے دور میں، ایک انسان کو اگر شروع کے دور میں صحیح تربیت ملے تو باقی زندگی میں اس کا اثر اس پر ہوتا ہے، وہ اچھا انسان بن پاتا ہے۔ لیکن شروع کے دور میں اگر اس کی صحیح تربیت نہ ہو پائے تو بعد میں اس کو سدھارنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ بہت ساری برائیاں اس کے مزاج کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو سماج کے بننے بگڑنے میں، بلکہ گھر کے بننے بگڑنے میں خواتین کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ آج کی اس مختصر سی گفتگو میں انہی باتوں پر ہم غور کریں گے۔ بات بہت ساری ہیں، لیکن کچھ باتیں ہم خاص طور سے خواتین اور گھروں کی اصلاح، گھر کے اندر دین آئے، گھر دیندار بنے، بگاڑ ختم ہو، اگلی نسل بہتر بنے، بلکہ شوہر کے اعتبار سے بھی گھر کا ماحول بہتر بن جائے۔ خواتین کی اس میں کیا ذمہ داری ہے اور خواتین کو اس میں کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔
اس اعتبار سے اصل اس کا مخاطب گھر کا ذمہ دار ہے، لیکن وہ لوگ بھی ہیں جو کسی نہ کسی اعتبار سے گھر کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ جہاں مرد ذمہ دار ہیں وہیں عورت بھی گھر کی ذمہ دار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرجل راع علی اہل بیتہ والمرأة راعیۃ علی بیت زوجها وولدہ۔ آدمی اپنے گھر والوں پر ذمہ دار ہے اور عورت بھی شوہر کے گھر اور اس کی اولاد پر نگراں اور ذمہ دار ہے۔ تو جہاں اللہ رب العالمین نے مرد کو ذمہ دار بنایا ہے وہیں اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی ذمہ دار بنایا ہے۔ ایسا نہیں کہ عورت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ گھر کے بہتر بننے میں جہاں مرد ذمہ دار اور مسئول ہے وہیں گھر کے بننے میں عورت بھی ذمہ دار ہے۔ اس کا بھی کام ہے کہ وہ گھر کو بہتر بنانے کی کوشش کرے، گھر کا ماحول دیندار بنے اور اولاد دیندار بنے۔ خاص طور سے یہ عورت کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ مرد کے ذمے معاش کی بھاگ دوڑ ہے، گھر کی ضروریات کی فراہمی کے لیے اس کو بھاگ دوڑ کرنا پڑتا ہے، لیکن گھر کے اندر کی دنیا، گھر کے اندر کا ماحول، خصوصاً شوہر کی غیر موجودگی میں، یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ اس کو بنانا اور اس کو سنوارنا یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ نیک عورت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ دنیا ایک متاع ہے جو انسان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، اس کی ضرورت ہے، اس کے بغیر آدمی جی نہیں سکتا ہے۔ دنیا کی چیزیں، دنیا کی نعمتیں، یہ ساری کی ساری انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ اس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، غذا کے اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے، جتنی بھی ضرورتیں انسان کی ہیں۔ دنیا پوری کی پوری متاع ہے، تھوڑے دن یہاں پر رہنا، یہاں سے جانا ہے، لیکن ان ساری چیزوں میں جو ایک انسان کو بہترین متاع اگر کوئی مل سکتی ہے تو آپ نے فرمایا وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ دنیا کی سب سے بہترین پونجی، دنیا کے بہترین سے بہترین متاع اگر کوئی ہے تو ایک نیک عورت ہوتی ہے۔ گویا کہ دنیا ایک خزانہ ہے، اس خزانے میں انسان جو چاہے لے، لیکن اس خزانے میں سب سے بہترین نعمت اگر کوئی ہے تو ایک نیک عورت ہے۔ وخیر متاع الدنیا والمرأة الصالحہ۔ سارے خزانوں سے بڑھ کر بڑا خزانہ، قیمتی خزانہ اگر کوئی ہے، قیمتی چیز اگر کوئی ہے تو نیک عورت ہے۔ لہٰذا ایک انسان کو اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کا گھر بہتر بنے تو اسے چاہیے کہ وہ نیک عورت سے نکاح کرے۔ ایک آدمی اگر چاہتا ہے کہ مستقبل کے اعتبار سے اس کا گھر بہتر بنے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کا گھر بہتر بنے، گھر کا ماحول بہتر بنے، تو اس کو بہت پہلے سے اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا، وہ یہ کہ وہ ایک نیک عورت سے نکاح کرے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ نیک عورت کون ہے؟ نیک عورت کون ہے جسے دنیا کی بہترین متاع کہا گیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 35 میں اچھی اور نیک عورت کی صفات بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے جہاں مردوں کی صفات بیان کی، مردوں کی برابری میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کے لیے بھی ان صفات کا ذکر کیا۔ معلوم ہوا کہ جہاں مرد ان صفات کے حامل ہو سکتے ہیں، ان صفات سے متصف ہو سکتے ہیں، عورتوں میں بھی اتنی لیاقت ہے کہ یہ صفات ان کو نصیب ہو سکتی ہے۔ اسلام میں یہ نہیں کہ عورت کمتر ہے اور عورت عیب دار ہے اور وہ بہتر نہیں بن سکتی ہے۔ بہت سارے ادیان میں اس طرح کا عقیدہ ہے، اس طرح کی سوچ ہے کہ سارے بگاڑ کی جڑ عورت ہے اور وہ بہتر نہیں بن سکتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں قرآن کریم میں جہاں نیک مردوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، وہاں وہی صفات عورتوں کے لیے بھی ذکر کی ہے کہ جہاں ایک مرد بہترین صفات سے متصف ہو سکتا ہے، وہیں عورت بھی یہ صفات
اپنے اندر پیدا کر سکتی ہے، اور دونوں کے لیے مشترکہ طور پر اللہ تعالیٰ نے آخرت کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن واقعی وہ کیا صفات ہیں جو ایک عورت میں ہونی چاہیے، بلکہ ایک مرد میں بھی ہونی چاہیے؟ اگر گھر کا ماحول بہتر بنانا ہے اور اگر آخرت میں اللہ کے ہاں اونچا مقام پانا ہے تو کیا صفات ہونی چاہیے؟ سب سے پہلی صفت کیا؟ ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا اہتمام کرنے والے مرد اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والی عورتیں، کہ ایک مرد اور عورت کی زندگی میں اللہ کے حکموں کی فرما برداری، اللہ کا حکم آ جائیں اپنی چاہتوں کو بالائے طاق رکھ دیا جائے، اپنی چاہتوں کو قربان کیا جائے، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم سامنے آ جائے ماننے والی۔ دو، والمؤمنین والمؤمنات، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات سامنے آ جائے، دل میں اقرار اور یقین ہو، دل میں قبولیت ہو، انکار نہ ہو، کسی بات پر شک نہ کرے۔ سماج میں جو چیزیں رائج ہیں ان کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کی خبر کو مانا جائے۔ یہ نہیں کہ زمانے میں سماج میں یوں چلتا ہے، یہ قرآن و سنت کی بات یہ سمجھ میں نہیں آتی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ چاہے پردے کا معاملہ ہو، چاہے ایک سے زیادہ نکاح کا معاملہ ہو، چاہے وہ قبر کے معاملات ہوں، چاہے آخرت کے معاملات ہوں، یہ سارے معاملات جتنے بھی ہیں ان کے تعلق سے ایک مسلمان مرد اور عورت دل میں قبولیت اور یقین رکھے کہ اسی میں میری بھلائی ہے، اور یہ حق ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے۔ والقانتین والقانتات، دوام کے ساتھ اللہ رب العالمین کے حکموں کو قبول کر کے ان پر تعمیل کرنے والے، پابندی کے ساتھ اور خوش مزاجی کے ساتھ اپنے دل سے اللہ کی فرما برداری کرنے والے۔ قانت اس کو کہتے ہیں جو لگاتار اللہ کی فرما برداری کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب جب وقت آئے، جب جب آزمائش کا موقع آئے، وہ اللہ کے حکم پر قائم رہے۔ والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی یا سچائی کا پوری زندگی میں اہتمام کرنے والی عورتیں۔ والصابرین والصابرات، اللہ کے حکموں پر، اللہ کی تقدیر کے فیصلوں پر یا شریعت کے معاملات میں صبر کرنے والی، جمی رہنے والی، دین پر جمے رہنے والی، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنے والی، بلکہ پابند رہنے والی، اور اسی طرح سے تکلیفوں پر، پریشانیوں پر، زندگی میں جو کچھ بھی حالات آتے ہیں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتے ہوئے صبر کرنے والی عورتیں۔ والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، کہ زندگی میں اللہ کا خوف ہو، اللہ تعالیٰ کی خشیت ہو اور خشوع، اپنے آپ کو اللہ کے فیصلوں کے آگے انسان جھکا دے، اس کے مزاج میں خشوع ہو، تواضع ہو، اپنے آپ کو جھکانے والی۔ والحافظ، اور کہا والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، اپنے مال کو اللہ کے دین کے لیے خیر کے کاموں میں اللہ کی رضا کے مطابق خرچ کرنے والے مرد اور عورتیں۔ والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اللہ کی خاطر اپنا کھانا پینا، اپنی چاہتوں کو چھوڑنے کا مزاج یہ عورت میں ہونا چاہیے۔ والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والے مرد اور اسی طرح سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا خوب خوب ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ایسے ہی مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے اپنی مغفرت کو اور ایک بہت ہی عظیم الشان اجر کو۔ ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ ہے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ آخرت کی کامیابی کے لیے مال و دولت نہیں، دنیا کے عہدے اور یہاں کی زیب و زینت نہیں، آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ کی مغفرت اور اجر عظیم کے پانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان باہر کی چیزوں کی بجائے اندر کی چیزوں کو بنانے کی کوشش کرے۔ آج خواتین کا مزاج آپ دیکھیے، کتنی خواتین ہیں جو دن کا بڑا حصہ ان کا جو ہے آئینے کے سامنے گزرتا ہے۔ کوئی بیوٹی پارلر جا رہی، کوئی خریداری کر رہی، کوئی زیورات کے لیے دوڑ دھوپ کر رہی ہے کہ یہ زیور پرانے ہو گئے اب نئے چاہیے،
یہ لباس بہت دن ہو گیا پہنا، اب نیا لباس چاہیے، بہترین سے بہترین لباس، بہترین زیور اور خوبصورتی کے وہ سارے ساز و سامان، اسی میں وقت جا رہا ہے۔ باہر سے ہم اچھے دکھائی دیں، باہر سے اچھے دکھائی دیں، یہ اصل نہیں ہے۔ ایک عورت رنگ کے اعتبار سے کالی کلوٹی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کا کردار اچھا ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، اس کا مزاج اچھا ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ عورت قیمتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت آئی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی سے، ایک تابعی سے کہا، دیکھتے ہو عورت جو طواف کر رہی ہے وہ کالی عورت؟ کہا ہاں۔ کہا کہ یہ جو عورت ہے یہ جنتی عورت ہے، یہ جنتی عورت ہے۔ کہا یہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے پاس آئی اور کہا اللہ کے رسول مجھ کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اور جب دورہ پڑتا ہے تو بالکل بے ہوش ہو کے گر جاتی ہوں، ہوش نہیں رہتا ہے، اپنی حالت کا احساس بھی نہیں رہتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے شفا دے دے، اس مصیبت سے نجات مل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں اللہ سے تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، لیکن اگر تم چاہو تو تم صبر کرو، تمہارے لیے اس کے بدلے جنت ہے۔ چاہو تو دعا ہوگی، شفا ملے گی، اور اگر تم چاہتی ہو تو صبر کر لو، اس کے بدلے اس سے بہتر چیز ہے، دنیا کی شفا کے مقابلے میں آخرت کی جنت ہے۔ دنیا کی تکلیف سے نجات کی بجائے جہنم کی تکلیف سے نجات ہے۔ اس عورت نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے مجھے وقت دیجیے میں سوچ کے بتاتی ہوں، فوراً اسی مجلس میں کہا ٹھیک ہے میں صبر کر لوں گی، میں صبر کر لوں گی، اور صبر کر لیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ، عبداللہ ابن عباس نے بعد میں کہا کہ یہ دیکھیے یہ وعدہ ہے کہ اس نے صبر کیا تو آپ نے جنت کا وعدہ کیا۔ لیکن ایک بات اور تھی یہاں پر، آپ دیکھیے آخرت کا معاملہ تو ہو گیا، لیکن اب ایک اور چیز ہے۔ اس کے باوجود کہا کہ اللہ کے رسول بات یہ ہے کہ جب مجھ کو دورہ پڑتا ہے تو میں زمین پر کسی بھی حال میں گر جاتی ہوں اور بے پردگی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کم اتنی دعا کر دیجئے کہ اس حال میں میری بے پردگی نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ آپ غور کریں، اس عورت کو اس حال میں بھی احساس ہے، جبکہ وہ شریعت کی مکلف اس حال میں نہیں ہے، بے ہوشی کی حالت میں اس پر شرعی تکالیف نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کو احساس ہے کہ اس حالت میں بے پردہ من نہیں ہونا چاہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، چاہے شفا نہ ملے، اسی طرح سے بیماری کے ساتھ زندگی گزار لوں گی میں، لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتی میں کہ اللہ رب العالمین نے جو پردے کا حکم دیا ہے وہ مجھ سے اس حالت میں بھی ٹوٹے جبکہ میں مکلف نہیں ہوں۔ یہ مزاج عورت کا ہونا چاہیے۔ انسان اندر سے اچھا، اگر وہ اندر سے اچھا ہو، کہا کہ دیکھو ایک کالی کلوٹی عورت ہے لیکن یہ جنت میں جائے گی، المرأۃ السوداء، کالی عورت، لیکن آپ دیکھیے اس کے لیے اس نے اپنے باطن کو کتنا اچھا بنایا تھا کہ اللہ رب العالمین کا حکم ٹوٹنا نہیں چاہیے، کسی بھی حال میں نہیں ٹوٹنا چاہیے، ہوش و حواس میں بھی نہیں اور بے ہوشی کی حالت میں بھی نہیں۔ اللہ کا حکم بہت بڑی چیز ہے، میری تکلیف چل جائے گی لیکن شریعت کی مخالفت نہیں چلے گی، اللہ کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ تو اصل یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنے اندر سے کیسا بنائے ہوئے ہے۔ یہ جو ساری صفات بیان کی اللہ تعالیٰ نے، یہ نہیں کہ خوبصورت مرد اور خوبصورت عورتیں، مالدار مرد اور مالدار عورتیں، اچھا لباس پہننے والے مرد اور اچھا لباس پہننے والی عورتیں، یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ رب العالمین نے وہ صفات بیان کی جس سے انسان اعلیٰ انسان بنتا ہے۔ لہٰذا خواتین کو چاہیے کہ اگر وہ اپنے گھر کو بہتر بنانا چاہتی ہیں تو پہلے وہ اپنے آپ کو بہتر بنائیں۔ جو اپنے آپ کو بہتر نہیں بنا سکتا وہ باہر کسی کو بہتر نہیں بنا سکتا ہے۔ شروعات اپنے سے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو جبکہ تم اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم کو سمجھ نہیں؟ ایک عورت اگر چاہتی کہ اس کا گھر بہتر بنے، اس کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو بہتر بنائے۔ کیوں؟ اس کا قول اس کے عمل کے ساتھ مل کر اثر کرے گا۔ اگر اس کی زندگی اس قول کے مطابق نہیں ہے، اگر عورت اپنی بچی کو کہہ رہی کہ پردہ کر اور خود پردہ نہیں کرتی ہے،
اگر عورت اپنی بچیوں کو کہہ رہی ہے کہ نماز کا اہتمام کرو اور وہ خود نمازوں کا اہتمام نہیں کرتی ہے، تو آپ بتائیں اس کی بات کا کیا اثر ہوگا؟ انسان کی بات کا اثر تب ہوتا ہے جب اس کی زندگی اس کے الفاظ سے زیادہ اونچی آواز میں بول رہی ہو۔ گھر کا ماحول بہتر بنانے میں بہت ضروری ہے کہ خواتین کی اپنی زندگی، گھر کی جو بڑی عورتیں ہیں ان کی اپنی زندگی میں دین ہو، ان کا دینی مزاج ہو۔ صرف رسمی اعمال کر کے کوئی دیندار نہیں بنتا ہے، اندر سے دینداری ہونا چاہیے، دل میں دین کا جذبہ، دین سے محبت، اللہ کے دین پر چلنے کا مزاج ہونا چاہیے۔ بعض رسمی اعمال لوگ کر لیتے ہیں، کبھی کبھار جا کے عمرہ کر لیا، کبھی کبھار جا کے کچھ چیزیں کر لی، اور رمضان آ گیا، دینداری آ گئی۔ اس طرح کا ماحول بعض گھروں میں، بلکہ اکثر گھروں میں ہوتا ہے، لیکن باقی سال کے 12 مہینے آپ دیکھیے، باقی دنوں میں دینداری نہیں دکھائی دیتی ہے۔ رمضان آیا، قرآن پڑھ لیا، لیکن باقی دنوں میں قرآن اسی طرح سے اوپر طاق میں رکھا ہوا ہوتا ہے۔ نمازوں کا اہتمام پابندی سے نہیں، رمضان میں تراویح بھی ہوتی ہے، لیکن رمضان کے بعد فرائض بھی نہیں ہو پاتے ہیں۔ دینداری زندگی میں ہونی چاہیے اور اندر سے ہونی چاہیے، اسی لیے اللہ نے یہ صفات بیان کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخل الجنة من ای ابواب الجنة شئت۔ امام ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے۔ یہ 4 باتیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ فرمایا کہ اگر عورت اپنی 5 نمازوں کا اہتمام کر لے، اور نمبر 2 رمضان کے روزے رکھ لے، نمبر 3 اپنی عزت کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، بے حیائی سے اور زناکاری سے بچے، وحصنت فرجہا واطاعت زوجہا، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے، تو قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ جنت میں جس دروازے سے تو چاہے داخل ہو جائے، تیری مرضی ہے۔ جنت میں جانا تو ہے ہی ہے، لیکن مزید اس کے لیے شرف اور اعزاز یہ ہے کہ تیری مرضی سے، تیری پسند سے جس دروازے سے تو چاہے جنت میں جائے۔ اتنا اکرام کیوں ہو رہا ہے؟ 4 چیزوں کا اہتمام کرے، لیکن 4 چیزیں یہ مزاج کو بتاتی ہیں۔ نمبر 1 5 نمازوں کا اہتمام، اللہ کی بندگی اس کی زندگی میں ہو۔ اسی طرح سے روزوں کا اہتمام، تقوی اور صبر اس کی زندگی میں ہونا چاہیے، کیونکہ روزے کا اصل مقصود تقوی ہے، اور روزہ اصل میں صبر کی تعلیم ہے اور اس کی تربیت ہے۔ اس کے مزاج میں صبر ہونا چاہیے اور تقوی ہونا چاہیے، پرہیزگاری ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، یعنی بے حیائی سے تبرج نہ کرے، اپنی زینت کا مظاہرہ ناجائز طور پر نہ کرے، اور اسی طرح سے زناکاری اور بے حیائی سے بچنے والی ہو، اور اسی طرح سے شوہر کی فرما برداری اس کی زندگی میں ہو۔ اگر ماں بچیاں دیکھتی ہیں، گھر کا ماحول اگر ایسا ہے کہ بیوی شوہر کی فرما بردار ہیں، وہی تربیت بچیاں پا کر سسرال میں جائیں گی، آگے کی زندگی میں دیکھیں گی ماں کا باپ کے ساتھ جو معاملہ ہے وہی بچیاں جا کر اپنے گھر میں کریں گی۔ لیکن اگر گھر میں دیکھتی ہیں کہ باپ کی بات ماں مانتی ہے، اس کا اکرام کرتی ہے، بات کرتی، عزت سے بات کرتی ہے، وہ حکم دے دے اگر تکلیف بھی ہے تو اس کو پورا کرتی ہے، آگے جا کر وہ اپنی زندگی میں اسی کا اہتمام کریں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر کا ماحول انہوں نے وہی پایا اور ان کا مزاج بھی وہی بنا۔ پھر ہمارے معاشرے میں طلاق کم ہوں گے، خلا کم ہوں گے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو ماحول بگڑے گا۔ 4 دن بچی جائے گی، اس کے بعد بولے گی نہیں ہو پا رہا مجھ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماننے کا مزاج ہی اس میں نہیں ہے، اس نے یہ چیز سیکھی ہی نہیں۔ اگر ماں سے سیکھی ہوتی تو جا کر اپنے سسرال میں یہی کرتی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ مزاج گھر کے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ کی عبادت کا اہتمام ہو، روزوں کا اہتمام ہو، اور اسی طرح سے اپنی عزت کی حفاظت کا مزاج ہو، اور اسی طرح سے شوہر کی فرمانبرداری کا مزاج ہو۔ اسی طرح سے گھر کا ماحول بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے، جہاں تک شوہر اور بیوی کا معاملہ ہے، بیوی شوہر کی دینداری میں اس کی مددگار۔ اگر گھر بہتر بنانا ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، ورنہ اگر عورت دنیا دار مزاج کی ہو تو شوہر باہر سے جا کے کمائی کر کے آ رہا ہے اور اس کی چاہتوں کے مطابق کافی نہیں ہے، عورت صبح شام اس کو اٹھتے بیٹھتے اگر اس کی ناک میں دم کر دے کہ گزارا نہیں ہو پا رہا ہے اور میری یہ چاہت ہے، مجھ کو یہ چاہیے، زیورات چاہیے، لباس چاہیے، کھانوں کے اعتبار سے مجھ کو یہ چاہیے، ہوٹلوں میں مجھ کو دوسروں کی طرح جانا ہے، اپنے پاس گاڑی موٹر نہیں، اپنا گھر بھی بڑا ہونا چاہیے،
اس طرح سے اگر شوہر کے پیچھا پکڑے اور اس کے دینداری میں، اس کے تقوی میں اس کی مددگار نہ ہو، وہ مجبور کرے گی کہ شوہر باہر جا کر خیانت کرے، سود میں ملوث ہو جائے اور اسی طرح سے حرام کاریاں کرے اور اس کی دینداری بگڑ جائے۔ ایک عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ شوہر کی دینداری میں اس کی حوصلہ افزائی کرے۔ اگر شوہر باہر سے زیادہ نہیں لاتا ہے اس وجہ سے کہ وہ سچ بولتا ہے، تقوی کا اہتمام کرتا ہے، حرام سے بچتا ہے، عورت اس کی حوصلہ افزائی کرے کہ ہم لوگ آدھی روٹی کھا لیں گے، ایک روٹی کو 2 ٹکڑے کر کے ہم کھائیں گے، لیکن کبھی حرام کے ساتھ گھر پہ مت آنا، حرام لے کر مت آنا، اور آپ جو محنت کر رہے ہیں مجھ کو اس کی قدر ہے، لیکن آپ حرام کے لیے دوڑ دھوپ مت کرنا۔ ان پریشانیوں کو دیکھ کر آپ گناہ کے راستے پر مت جانا، خیانت مت کرنا، چوری مت کرنا، جھوٹ مت بولنا۔ عورت شوہر کے لیے ایک سپورٹ ہوتی ہے، عورت ایک مرد کے لیے بہت بڑا سپورٹ ہوتی ہے۔ گھر پہ میری بیوی ایسی ہے کہ جو میری دنیاوی پریشانیوں میں میری مددگار ہے۔ اگر شوہر کے ذہن میں یہ بات ہو تو شوہر دنیا کے طوفان میں ٹک پاتا ہے، نہیں تو بے دینی کا طوفان اس کو اٹھا کے لے جاتا ہے، ڈبو دیتا ہے۔ بہت سے آپ دیکھا ہوگا آپ نے، بہت سارے مرد کیا ہوتے ہیں، نکاح ہے یا کچھ اس طرح کے معاملات ہیں، بیوی کی چاہتیں پوری کرنے کے لیے مجبور ہو کر حرام میں جاتے ہیں۔ بیوی شوہر کی دینداری میں اس کی مددگار ہونا چاہیے۔ نمازوں کا معاملہ ہو، عبادات کا معاملہ ہو، حلال و حرام کا خاص طور سے معاملہ ہو، ان معاملات میں ایک شوہر کی مدد کرنے والی ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے لوٹے اور اس وقت آپ گھبرائے ہوئے تھے، ایسا واقعہ آپ کے ساتھ ہوا، جبریل نے 3 مرتبہ اس طرح سے دبوچا اور اس کے بعد کہا اقرا، اور پہلی مرتبہ آپ پر وحی نازل ہوئی، جو کہ ایک بہت ہی مشقت والا معاملہ تھا۔ ڈرے ڈرے آپ گھر آئے اور اپنی سب سے پہلے معاملہ آپ نے بیان کیا اپنی بیوی سے۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے آپ نے معاملہ بیان کیا۔ اس وقت میں حضرت خدیجہ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا، اپنی بیوی سے کہا، آپ نے کہا کہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ فقالت خدیجہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز بھی رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ رشتہ داروں سے رشتے ناتے جوڑتے ہیں اور آپ دوسروں کے بوجھ اٹھاتے ہیں اور آپ محروم کو خود کما کے دیتے ہیں اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں اور آپ خیر کے حق کے کاموں میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اتنا سب کچھ اچھا آپ کرتے ہیں۔ یہ حالات جو آپ پر لگ رہا ہے آپ کو کہ آپ کی جان نکل جائے گی، آپ کو اپنی زندگی کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ ہرگز بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ بے فکر رہیں۔ مورل سپورٹ بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ اخلاقی انحراف میں مبتلا ہوتے ہیں، گھر سے ان کو سپورٹ اور سکون نہیں ملتا ہے۔ گھر کا ماحول اچھا ہونا چاہیے، بیوی اپنے شوہر کے لیے یعنی اس کا تعاون کرنے والی ہونی چاہیے۔ امام البخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک عورت اس کی مددگار ہو، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قلب شاکر ولسان ذاکر وزوجۃ صالحۃ تعینک علی امر دنیاک ودینک خیر مقتنز الناس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خزانہ قرار دیا ایک نیک عورت کو، وہ خزانے سے بھی بہتر ہے۔ دنیا کے سارے خزانے ایک طرف اور ایک نیک عورت دوسری طرف، وہ سارے خزانوں سے بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا قلب شاکر، ایک آدمی کو کامیاب ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ قلب شاکر، شکر کرنے والا دل، ولسان ذاکر، اللہ کو یاد کرنے والی زبان، وزوجۃ صالحہ، اور نیک بیوی، تعینک علی امر دنیاک ودینک، جو تیری دنیا اور دین کے معاملے میں تیری مددگار ثابت ہو۔ تیری دنیا کے معاملات میں بھائی شوہر جاب پہ جاتا ہے اور تھک کے آتا ہے، بیوی اس کے کپڑے پریس کر کے دے رہی چاہیے، اچھے حال میں چاہیے، بیوی اس کے لیے کام کرتی ہے، اس کو وقت پر کھانا دے رہی ہے، اس کی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہے۔ وہ خود بھی کر سکتا تھا لیکن بیوی اس کا تعاون کر رہی ہے،
دنیا کے کام میں اس کا تعاون کریں، اور اسی طرح سے دین کے معاملات میں اس کی مددگار ہے، نماز کے لیے اس کو اٹھانا، اسی طرح سے دین کے معاملات میں اس کا تعاون کرنا، دین سیکھنے سکھانے میں، اور اسی طرح سے دینی مجالس میں جانے کے اعتبار سے جو بھی معاملات ہیں اس کو سپورٹ دے دیجیے، اس کی مددگار ثابت ہو، رکاوٹ نہ بنے، اس کے لیے رکاوٹ نہ بنے۔ بعض لوگوں سے سننے میں آتا ہے شوہر دینی دروس میں جانا چاہتا ہے لیکن بیوی پیچھے پڑ جاتی ہے، آپ سب کو ٹائم دیتے ہو مجھ کو نہیں دیتے۔ بہت سارے لوگ دینی مجالس میں آنے سے اس وجہ سے بھی محروم رہتے ہیں کہ چھٹی کا دن ہوتا ہے اور دینی اجتماع ہے، اب بیوی کی چاہت ہے کہ بھئی ہم کو لے جانا ہے چوپاٹی پہ یا فلاں جگہ لے جانا ہے، اور آپ سارا ہفتہ جاب کرتے ہو، ایک ہی دن آپ کو ملتا ہے اس میں بھی آپ چلے جاتے، ہم کو وقت دیجیے۔ وہ آدمی خود بھی دیندار نہیں بن پاتا ہے، نہ اپنے گھر کو دیندار بنا پاتا ہے۔ دین میں، دنیا میں اس کی مددگار ہو، اس کی خدمت کرنے والی ہو، اور دینی معاملات میں اس کو سپورٹ دینے والی ہو۔ اگر ایسی عورت کسی گھر میں ہے، ایسی بیوی کسی انسان کو نصیب ہوئی ہے، تو یہ عورت دنیا کے سارے خزانوں سے بہتر ہے۔ خیر و مکنز الناس، لوگ جو خزانے جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، یہ عورت ان خزانوں سے بہتر ہے۔ آپ بتائیے، عورت کو عزت دی کہ ذلت دی، لیکن ایک صفت اس کے اندر ہونی چاہیے، کیا؟ وہ نیک ہونی چاہیے، وہ زوجۃ صالحہ، نیک بیوی۔ اس حدیث کو امام البیہقی نے روایت کیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اسی طرح سے گھر کا ماحول بنانے میں ایک بہت بڑی چیز عورت کو ذمہ داری نبھانی ہے کہ وہ خود بھی پردے والی ہو اور گھر کا ماحول بھی پردے والا ہو۔ بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ آج چھوٹی بچیاں ہیں، کل بڑی ہوں۔ اگر عورت کے مزاج میں حجاب اور پردہ ہے تب تو ٹھیک، اگر اس کی مزاج میں بے پردگی ہے تو پھر بچیوں کا مزاج میں کہاں سے پردہ آئے گا؟ گھر کا ماحول بنانے کے لیے بہت بڑی چیز ہے، بلکہ اس کے لیے ایک اور قربانی عورت کو دینی پڑتی، جو خصوصی اس دور میں قربانی مانی جا سکتی ہے۔ پڑھی لکھی عورت ہے، جاب کر سکتی ہے، اچھا کما سکتی ہے، لیکن وہ اس موقع کو چھوڑ دے اور اپنے گھر والوں کی، بچوں کی خاص طور سے پرورش کرنے کے اعتبار سے، اور اپنے شوہر کا تعاون اور گھر کی دیکھ بھال کرنے کے اعتبار سے گھر ہی میں رہیں، اور گھر میں رہ کر اگلی نسل کو بہتر بنانے کی یہ کوشش کرے اور مجاہدہ کرے۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ آج آپ دیکھیے، میڈیا کا ایک بڑا حصہ ہے جو خواتین کو اپنے گھروں سے باہر راستے پر نکالنا چاہتا ہے۔ تو آج کی عورت ہے، ترقی یافتہ بن جا، تو باہر نکل، کما اور بہت کچھ کر، پیسہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو، بلکہ ماں باپ بھی یہ چاہتے ہیں۔ میڈیا اکیلی نہیں، بلکہ ماں باپ بھی تو ہیں۔ ماں باپ کیسا سوچتے ہیں؟ آپ دیکھیں آج کل کے ماں باپ کی سوچ کیا ہے؟ بھئی بیٹی پڑھی لکھی ہونا چاہیے، اتنی صلاحیت ہو کہ کل کو اگر طلاق ہو تو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے کمانے والی بنے۔ آپ اس کے نکاح سے پہلے اس کے طلاق کا سوچ رہے ہیں، تو کیسے نہیں ہوگا؟ آپ نے اس کو طلاق کے لیے ریڈی کر دیا تو ہوگا کیسے نہیں؟ پہلے زمانے میں بہت کم تھا معاملہ، آج کے دور میں آپ دیکھیے سبھی جانتے، کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں، بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر خلا اور طلاق ہو جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچیاں پڑھی لکھی ہوتی ہیں اور اس کے بعد میں کمانے کی کیپیسٹی ان کے پاس ہوتی ہے، اور پھر آگے ان کا معاملہ جب نہیں بن پاتا ہے تو ان کو کوئی ڈر بھی نہیں ہوتا ہے، وہ سمجھتی ہیں کہ ہم خود اپنا کما لیں گے، اپنی زندگی گزار لیں گے، اور طلاق اور خلا ہو جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہا کہ تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جاہلیت کے، پچھلی جاہلیت میں جیسے خواتین اپنی زینت کا ناجائز مظاہرہ کرتی پھرتی تھیں، تم ان کی طرح مت کرنا، تم ان کی طرح مت کرنا، پردے کے ساتھ اپنے گھروں میں رہو۔ گھر میں رہنا ایک مستقل حکم ہے، پردے کا اہتمام کرنا ایک مستقل حکم ہے۔ آج دھیرے دھیرے مغرب میں بھی مزاج بن رہا ہے کہ خواتین اپنے کریئر کو قربان کر رہی ہیں اپنی اولاد کی تربیت کے لیے، اور ان کو سراہا جا رہا ہے کہ بہت قربانی دینے والی عورت ہے کہ اس نے اپنا کریئر تیاگ دیا، کس وجہ سے؟ اپنے گھر کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے۔ تو ایسا آج وہاں اچھا مانا جا رہا ہے، اور ہمارے یہاں پر یہ اچھا مانا جا رہا ہے کہ بچی پڑھی لکھی ہو تو دنیا کے اندر جائے، اور پردہ رکاوٹ ہے۔ آپ دیکھیے قریب میں جب کالج کا معاملہ کچھ آیا کہ کالجز میں جا کے پردہ نہیں ہوگا، پردہ نہیں کر سکتی وہ کالج میں، پردے والی بچیاں کالج میں، بہت سارے لوگ ڈگمگا گئے اس میں۔ بعض لوگ تو وہ تھے جو پختہ تھے، بھائی ہم پڑھائی نہیں کریں گے، ہماری بچی بے پردہ نہیں۔
لیکن بعض لوگوں نے اس کو گویا کہ دنیاوی تعلیم کو فرض عین تسلیم کرتے ہوئے انہوں نے سوچا کیا معاملہ ہے، اگر پڑھائی کے لیے اگر پردہ رکاوٹ ہے تو اللہ کا نام لے کے جاؤ، بے پردہ ہو جاؤ، تعلیم مت چھوڑو۔ سوچیے دنیاوی دین کے معاملے میں اتنا ہم نہیں سوچتے کہ دنیاوی تعلیم کو چھوڑ کے ہم دینی تعلیم میں جائیں، نہیں سوچتے، لیکن بچیوں کو ہم نے پڑھنے لکھنے کو اتنا ضروری سمجھ لیا کہ اس کی وجہ سے ہم نے بے پردگی کو بھی جائز قرار دے دیا۔ چلتا یہ مجبوری ہے، کون سی مجبوری ہے؟ بے پردگی مجبوری ہے، اور دنیا کی تعلیم اس کو مجبوری بنائے گی، سوچنے کی چیز ہے۔ تو بے پردگی گھر میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر گھر کی عورت سبزی والا اگر باہر آتا ہے تھوڑی دیر کے لیے صحیح، بہت بڑا بات میں تو پردہ کرتی ہے، ولیمے میں جائے گی برقعے میں جائے گی، ہاں گھومنے کے لیے کہیں جائیں گی برقعے میں جائے گی، لیکن چوراہے پر گھر کے سامنے کالونی میں اگر سبزی ترکاری والا آتا ہے تو اوپر سے بغیر پردے کے آتی ہے اور لے کر جاتی ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ پردہ اس میں بھی ہے، اس میں بھی، دور جانے میں بھی اور قریب جانے میں بھی، لوگوں کی نگاہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ بے پردگی نہیں ہونا چاہیے۔ تو گھر کی خواتین بے پردگی سے بچیں، جوان بچیوں کو بے پردگی سے بچائیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ یہ جاہلیت کے اعمال میں سے ہے کہ خواتین بے پردہ ہوں۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ خواتین با پردہ ہوں، حجاب کے ساتھ ہوں، تو یہ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے گھروں سے منکرات نکالنا، گھر کے اندر تصویریں اور گھر کے اندر ایسی چیزیں جو حرام ہیں، موسیقی، ٹیلی ویژن، بلکہ بہت سارے مرد بیچارے آتے ہیں، سنتے ہیں خطابات علماء کے، اور جمعہ کے خطبے میں مول صاحب بتا دیے بھائی گھر کے اندر ٹی وی نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ جاتا ہے گھر کے اندر اور گھر میں موسیقی، فلمیں اور سب کچھ ہوتا ہے اس کے، اب اس کی ہمت نہیں ہو پاتی کہ گھر میں بولے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر کی خاتون اس کا مزاج ہے کہ ہم کو فلمیں چاہیے۔ آپ باہر تو تھیٹر میں ہم کو لے جاتے نہیں ہو، کم سے کم گھر میں ہی بیٹھ کے دو، اس سے بھی ہم کو محروم کر دو گے۔ فلمیں دیکھنا اور ٹی وی کے بہت سارے شوز ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ گھر سے منکرات کو نکالا جائے، خصوصاً ایسے منکرات جس سے اخلاق بگڑتے ہیں۔ آج کا جتنا میڈیا ہے اس میں دو چیزیں بہت زیادہ ہیں، ایک اس میں مار دھاڑ ہے، وائلنس، اور اس کے اندر دو بے حیائی ہے، بے حیائی اس کے اندر ہے، سیکشول کانٹینٹ اس کے اندر ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں جس سے بچوں کا ذہن بگڑ جاتا ہے، بچپن ہی سے ان کے دماغ میں یہ چیزیں بیٹھ جاتی ہیں، بچوں کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں۔ ناچ گانے اور یہ ساری چیزیں ہم بچوں کو دکھاتے ہیں، گھر کے اندر اس سے نقصان ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک فرماتی ہیں، حشوت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وسادۃ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تکیہ بنایا، فیہا تماثیل کأنہا نمرقہ، اس کے اندر کچھ تصویریں تھیں، ایک چھوٹا سا تکیہ تھا ٹیک لگانے کے لیے۔ فجاء فقام بین البابین وجعل یتغیر وجہہ، فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور دروازے پہ کھڑے رہے اور آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ فقلت ما لنا یا رسول اللہ، کہا اللہ کے رسول کیا ہو گیا، کیا بات ہے؟ قال ما بال هذه الوسادہ، کہا یہ کیسے تکیہ ہے، یہ تکیہ کیا ہے؟ قالت وسادۃ جعلتها لك لتضطجع علیہا، کہ اللہ کے رسول یہ تکیہ آپ کے لیے بنایا ہے، آپ ٹیک لگا کے اس پر بیٹھیں اس کے لیے۔ قال اما علمت ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ سورہ، معلوم نہیں تم کو اللہ تعالیٰ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں جس میں تصاویر، فرشتے نہیں آتے، رحمت کے فرشتے، خیر کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ وَأَنَّ مَنْ صَنَعَ الصُّورَةَ يُعَذَّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو تصویریں بناتا ہے قیامت کے دن اسے عذاب دیا جائے گا۔ یقول، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، احیوا ما خلقتم، جو تم نے بنایا ہے اس میں جان بھی ڈال کے دکھا دو۔ حضرت عائشہ نے اس پردے کو یا اس تکیے کو، دونوں روایتیں اس طرح کی آئی ہیں، اس کو ٹکڑے کر کے اس کو یعنی تقسیم کر دیا، یعنی مکمل صورت باقی نہیں رہی اس کی، پھاڑ دیا اس کو۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا اس کو، حضرت عائشہ نے بھی اس پر یعنی رضامندی کا اظہار کیا اور اس چیز کو ختم کر دیا۔ خواتین میں یہ مزاج ہونا چاہیے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات سامنے آ جائے وہ اپنے گھروں سے منکرات کو نکال دیں، اپنے گھروں سے برائیوں کو نکالنے کا مزاج ہونا چاہیے۔ آج ایک آدمی گھر پہ جا کر اگر منکرات کو، ابھی بھی آپ دیکھیے موبائل فون ہر ایک کے ہاتھ میں آج ہے، خواتین، عورت موبائل لے کے لیٹی ہوئی ہے
دائیں لڑکا ہے بائیں بچی ہے، بچے بھی اس میں دیکھ رہے ہیں، سارے وہ میوزک یوٹیوب کے اوپر دیکھ رہی ہے اور زینت کے معاملات دیکھ رہی ہیں، فیشن کی چیزیں اس میں دیکھ رہی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی بچیاں دائیں بائیں رات کے 11 بجے رہے ہیں اور بچیاں سوئی ہوئی ہیں، یہ سوئی لیٹے لیٹے دیکھ رہے ہیں سب کچھ، وہ خود بھی دیکھ رہی ہے، اس کے بازو میں بچے بھی سوئے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ گھر کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے جس میں شریعت کی مخالفت ہو۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو ہی گھر بہتر بن سکتا ہے۔ اسی طرح سے بچوں کو دین پر چلانے کا مزاج ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ دیکھیے، ربیع بنت معاوض رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں، ارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ عاشوراء الی قری الانصار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن انصار کی بستیوں میں آدمی بھیجا۔ من اصبح مفطرا فلیتم بقیۃ یومہ ومن اصبح صائما فلیصم، جو صبح آج روزے کی حالت میں تھا وہ اپنے روزے کو جاری رکھے، مکمل کرے، اور جو صبح سے روزے دار نہیں تھا اسے چاہیے کہ بقیہ دن کم از کم روزے کا اہتمام ضرور کرے۔ قالت فکنا نصومہ بعد ونصوم صبیاننا، کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم کو حکم ملا اس کے بعد ہم نے روزہ رکھا اور اپنے بچوں کو بھی ہم روزہ رکھواتے ہیں۔ نہ صرف ہم نے اس حکم کی تعمیل کی بلکہ اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھوایا۔ وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، اور ان کے لیے ہم لوگ کپاس کے کھلونے بناتے۔ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ، جب بچہ روتا بھوک کی تکلیف کی وجہ سے اور کھانا مانگتا تو ہم کھانے کی بجائے انہیں کیا دیتے؟ یہ کھلونے دیتے تاکہ ان کا دل بہل جائے۔ حتی یکون عند الافطار، یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا ہے۔ امام البخاری مسلم نے روایت کیا اس کو۔ یہ مزاج جس سماج میں خواتین کا ہو وہ سماج نہیں بگڑ سکتا ہے۔ نمبر ایک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا حکم دیا، جو روزے سے تھا وہ باقی رکھے روزہ اپنا، نہیں تھا جاری اب بچہ بدین روزہ رکھے گا۔ عورتیں کیا کر رہی ہیں؟ خود تو روزہ رکھا ہی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم عام ہے، تو ہم اپنے بچوں کو تربیت کے طور پر بچوں کو بھی اس سے محروم نہیں رکھیں گے۔ کیا بات ہے کہ ایسا حکم دیا گیا ہے کہ جو روزے سے نہیں تھا وہ بھی بقیہ دن روزہ رکھے، کچھ تو بات ہوگی۔ تو ہم کیا کریں گے؟ اپنے بچوں کو بھی اس شرف سے محروم نہیں ہونے دیں گے، بچوں کو بھی روزہ رکھائیں گے، ہم بھی روزہ رکھیں گے، ہمارے بچے بھی روزہ رکھیں گے۔ لیکن بچے بھوک کو برداشت نہیں کر سکتے تو کیا کریں گے؟ مار پیٹ کے روزے رکھوائیں گے؟ نہیں، ہم ان کی دلجوئی کریں گے، ان کا دل بہلائیں گے، لیکن عمل ضرور کرائیں گے۔ یہ مینٹالٹی اس زمانے کی عورتوں میں تھی کہ قرآن و سنت پر عمل کیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم پورا کیا جائے، اور خود بھی کریں، ہمارے بچے بھی کریں جتنا ان سے ہو سکے، اور رکاوٹ بنے ان کے لیے عمل کرنے میں تو ان کا دل بہلا کر، ان کو خوش کر کے، کسی طرح سے بہلا کر ان کو دین پر عمل کرنے والا بنائیں گے۔ یہ مزاج عورتوں کا ہونا چاہیے کہ وہ خود بھی عمل کریں، اپنے بچوں کو بھی دین پر عمل کروائیں۔ اسی طرح سے دین کے لیے قربانی دینے کا مزاج ہونا چاہیے۔ دین کے لیے جب بھی مسائل زندگی میں آئیں اس کے لیے عورت میں مزاج ہونا چاہیے کہ وہ دین کے لیے قربانی دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اتی رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ اصابنی الجہد۔ آج دیکھیے اس ماحول میں مرد دین پر چلنا چاہ رہا ہے، اگر عورت بھی اس کے ساتھ میں دینداری میں معاون ثابت ہو جائے اور دین کے لیے خرچ کرنے والی وہ بھی بنے، دین کے لیے قربانی دینے والی اگر وہ بنے تو سماج بہت بہتر بن سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، فقال یا رسول اللہ اصابنی الجہد، اللہ کے رسول میں بھوک کی مشقت سے پریشان۔ فارسل الی نسائہ، اس زمانے کی عورتیں دیکھیے کیسی تھیں اور کیسی صبر والی عورتیں تھیں۔ فارسل الی نسائہ فلم یجد عندہن شیئا، آپ نے سب سے پہلے اپنی بیویوں کے گھروں پر آدمی بھیجا، کچھ کھانے کو ہو تو لے آؤ۔ تو فرماتے راوی کہتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، فلم یجد عندہن شیئا، ایک بھی گھر ایسا نہیں تھا جن کے پاس کھانے کی چیز کوئی ہو جو دی جا سکے، سب کے سب گھروں کے اندر محرومی، بھوکے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا رجل یضیفہ هذه اللیلہ یرحمہ اللہ، یرحمہ اللہ، کوئی ہے جو اس آدمی کی مہمانی کرے، کوئی ہے جو اس کو لے جائے اور کھلائے پلائے، بھوکا آدمی ہے، اور اس کے لیے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے، وہ اللہ کی رحمت کا مستحق بن جائے۔ آپ نے دعا دی اور آپ نے
کہا کہ کوئی ہے جس کو لے جا کے کھلائے؟ فقام رجل من الانصار، ایک انصاری صحابی اٹھے، فقال انا یا رسول اللہ، کہا میں لے جاؤں گا اللہ کے رسول۔ فذهب الى اهله فقال لامراته، گھر گئے، گھر جا کے بیوی سے کہا کہ ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخریہ شیئا، دیکھو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، کوئی عام مہمان نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان تھا، ہم کو یہ شرف ملا ہے کہ آپ کے مہمان کو ہم اپنا مہمان بنائیں۔ لا تدخریہ شیئا، گھر میں کھانے کی کسی بھی چیز کو اس سے روک کے مت رکھنا، سب لا کے اس کے سامنے رکھ دینا۔ اب ان کو یہ جان نہیں رہے گھر کا حال کیا ہے۔ قالت واللہ ما عندي الا قوت الصبیہ، اللہ کی قسم بچوں کے کھانے کے سوا گھر میں کچھ ہے ہی نہیں۔ آپ مہمان کی بات کر رہے ہیں، آپ کے اور میرے لیے بھی نہیں ہے، ہمارے پاس ہے تو کس کے لیے ہے؟ بچوں کے لیے ہے، بچوں کا کھانا ہے، باقی کسی کے لیے نہیں، نہ آپ کے لیے، نہ میرے لیے، نہ ان کے لیے۔ صحابی نے کہا کہ وتعالی کہا کہ فاذا اراد الصبیۃ العشاء فنومیہم، کہا کہ ٹھیک ہے، بچے جب کھانے کا ارادہ کریں یا ان کو بھوک لگے، شام کا وقت ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، تو ان کو کسی بہانے سلا دینا، بغیر کھلائے ان کو سلا دینا۔ وتعالی فاطفئ السراج، اور ہم ان کے ساتھ، مہمان کے ساتھ کھانے کے لیے جب بیٹھیں گے اندھیرے میں رات کا کھانا، تو کسی بہانے سے تم چراغ بجھا دینا۔ وَنَطْوِي بُطُونَنَا اللَّيْلَةَ، اور ہم رات میں اسی طرح سے اپنے پیٹ سمیٹ کر سو جائیں گے، ہم بھی کھانے جیسا کریں گے، اور تم چراغ صحیح کرنے کے بہانے اٹھنا، چراغ بجھا دینا، مہمان کے سامنے کھانا رکھ دیں گے، ہم ایسا کریں گے جیسے ہم بھی کھا رہے ہیں، لیکن وہ کھائے گا، ہم نہیں کھا رہے ہوں گے۔ آپ یہاں بیوی کو دیکھیے، کوئی آبجیکشن نہیں، کیا اٹھا لاتے ہو کسی کو بھی گھر کے اندر، نہیں، بلکہ اتنی فقر و فاقے کی حالت ہے، شوہر یہاں بول رہا ہے، بیوی سن رہی ہے، کہا کہ ہم ایسا کریں گے، بیوی کی کوئی رائے ہی نہیں اس کے اندر۔ حدیث میں ففعلت، بس ایک لفظ ہے، جیسا شوہر نے کہا ویسا بیوی نے کیا، ففعلت۔ ثم غدا الرجل على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اگلے دن وہ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، فقال لقد عجب اللہ عز وجل او ضحك من فلان وفلان، کہا کہ اللہ تعالی نے بہت تعجب کیا تمہارے اس معاملے پر جو رات میں ہوا، جو تم نے اپنے مہمان کے ساتھ کیا، یا ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ضحك من فلان وفلان، اللہ تعالی ہنس دیا فلاں اور فلاں کے اس عمل پر، خوش ہو کر۔ آپ غور کریں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک آیت نازل کر دی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، چاہے وہ خود ہی فقر فاقے کی تنگ دستی کی حالت میں کیوں نہ ہو۔ اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا۔ آپ دیکھیں اس حدیث سے اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے وہ بیوی کتنی سعادت مند تھی، اس کا نام بھی نہیں آیا اس کے اندر، لیکن وہ اس زمانے کی عام طور سے خواتین ایسی تھی کہ دین کا معاملہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کا یعنی معاملہ ہے، ہم مان لیں گے، سمعنا و اطعنا۔ ایسی کتنی ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن یہ واقعہ ہم نے اس اعتبار سے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی آئے اور اپنے ساتھ لے گئے، شوہر کی فرما برداری کتنی ہے، اور دین کی غیرت کتنی ہے، اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیا۔ آج بتائیے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے عورتیں لڑ پڑتی ہیں، اور دین کے معاملے میں اگر کوئی آدمی دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے اس کو سپورٹ نہیں کرتی ہے، چاہے اس کا وقت دینا ہو، چاہے مال دینا ہو، یا کچھ بھی ہو، عورتیں سپورٹ نہیں کرتی ہیں۔ بعض خوش قسمت خواتین ہیں جو سپورٹ کرتی بھی ہیں، لیکن آج ایسی عورتیں کتنی ہیں۔ تو یہ مزاج ہونا چاہیے کہ شوہر کی دینداری میں عورت اس کی مدد کرے۔ آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ ایک تو یہ کہ بیوی شوہر کی سپورٹ کرنے والی، دوسرے اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ شوہر جو کچھ اس کے لیے کرتا ہے، یہ نہ کرے دیکھیے میں آپ کے لیے اتنا کچھ کر رہی ہوں، آپ نے اسے کچھ کیا تو نہیں، آپ میں کچھ کمال تو ہے نہیں، اس طرح کی بات نہیں، بلکہ وہ شوہر کی شکر گزار بھی، جہاں وہ قربانی دینے والی ہو، شوہر کا تعاون کرنے والی ہو، وہاں شوہر سے جو کچھ بھی بن پڑتا ہے گھر کے معاملات میں، جو کچھ بھی وہ کرتا ہے اس کی شکر گزار بھی، اس کی قدر کرنے والی ہو۔ اگر بیوی شوہر کی قدر نہیں کرتی ہے تو شوہر کے لیے اس کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ بلکہ بہت سارے شوہر اگر گھر کا ماحول ٹھیک نہ ہو، عورت کا معاملہ اس کے ساتھ میں صحیح نہ ہو،
پھر وہ باہر کچھ نہ کچھ تلاش کر لیتے ہیں. یہ بھی بہت ضروری ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اریت النار فاذا اکثر اہلها النساء. مجھے جہنم دکھائی گئی تو میں نے دیکھا کہ جہنم میں اکثر جو ہیں وہ عورتیں ہی ہیں. یکفرن کفر کرتی ہیں. کیوں جہنم میں ہیں؟ کفر کرتی ہیں. قیل ایکفرن باللہ، اللہ کے رسول کیا اللہ سے کفر کرتی ہیں؟ قال یکفرن العشیر ویکفرن الاحسان. جہنم میں کیوں گئی؟ یکفرن العشیر، اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں. ویکفرن الاحسان، اس کے احسان کا انکار کرتی ہیں. لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. زمانے تک تو اس پہ احسانات کرتا رہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہے، پھر ایک کمی تجھ سے ہو جائے، ایک غلطی ہو جائے، ایک کوتاہی تجھ سے ہو جائے کسی چیز میں، کھلانے پلانے لباس یا کسی اور چیز میں، اگر ایک چیز تجھ سے وہ ایسی دیکھے جو اس کو پسند نہیں تھی، فوراً کہہ دے گی کیا؟ ما رأیت منک خیرا قط، زندگی میں تم سے کبھی بھلائی دیکھنی نصیب نہیں، میں نے تم سے کبھی خیر دیکھی نہیں. وہ سارے احسانات کا انکار کرتے ہوئے ان سب کو کل عدم کر دیتی ہے. ایک چیز کی وجہ سے کہتی ہے ہمیشہ کا تمہارا ایسا ہی ہے. ایک مرتبہ اس سے کچھ ہو جائے، وہ کچھ کہے کہ کوئی چیز لانی ہے آپ کو، دوائی ہے، کھانے کی پسند کی چیز ہے یا کوئی اور چیز، نہیں لایا، بھول کے آ گئے. ہمیشہ تمہارا ایسا ہی ہے، بھول کے ہی آ جاتے، بیچارہ ایک مرتبہ بھولا ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جنرلائزیشن جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک چیز کو عام کر دینا. عورتوں میں عام طور سے مزاج ہوتا ہے ہمیشہ سے تمہارا ایسا ہی ہے، کبھی تم سنتے ہی نہیں ہو، کبھی تم خیال رکھتے ہی نہیں ہو، ہر چیز میں ہم کو محروم رکھتے ہو، ہماری چاہتوں کو ہمیشہ ہم کو قربان ہی کرنا پڑتا ہے. تو اس طرح کا مزاج اگر عورت کا ہے تو ایسی عورت آخرت کے اعتبار سے بڑے خطرے میں ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا سکتی ہے. تو گھر کا ماحول بہتر بنانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ عورت کے اندر شکر گزاری کا مزاج ہو. جیسی وہ ہوگی ویسی اس کی اولاد اور اس کی بچیاں خاص طور سے ہوں گی. اس لیے عورت کے لیے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنے کو بہتر بنائیں اور پھر گھر کے اندر دینداری کو لانے کی کوشش کرے. نمازوں کا اہتمام ہو، قرآن کریم کی تلاوت ہو، اللہ کی یاد اس گھر میں ہو، اسی طرح سے اس میں شفقت اور محبت کا مزاج ہو، بچوں کو دین پر چلانے کا مزاج ہو اور بچوں کو پیار محبت اور شفقت سے دین پر چلایا جائے. شوہر کا تعاون ہو، شوہر کی قدر ہو، اس کے احسانات کی شکر گزاری ہو، اور اپنے آپ کو پردے کے ساتھ میں اور اپنی عزت کو بچا کر رکھنے والی وہ ہو. ایسی عورت نہیں ہو کہ شوہر وہاں پر جاب کر رہا ہو اور یہ گھر پر بیٹھ کے چیٹنگ کر رہی ہو، گھر پر بیٹھ کر ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنا کر بے پردگی کے ساتھ ناچنے گانے کے ڈال رہی ہو، پیچھے سے گانا چل رہا ہو اور یہ اس گانے پر منہ ہلا رہی ہو اور بتا رہی ہو کہ میرا ویڈیو ہے، اور اس پر دن بھر دیکھتی رہیں کہ کتنے لائک مجھ کو آئے. یہ اچھی عورت نہیں ہے. اس عورت کو اللہ سے توبہ کرنا چاہیے. اگر وہ ایسی بنے گی، وہ کیسے توقع کر سکتی کہ اس کی بچیاں اچھی بنیں؟ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں اور ہمارے گھروں کو دیندار بنائیں، ہماری خواتین کو خیر کے ساتھ جینے کی اور گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائیں. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.